وہی کیا ہے؟ فلسفے کی تاریخ پر جن کی نگاہ ہے یا فلسفے پر بھی جن کی نگاہ ہے، انسانی تخیلات جو ہیں ان سے کچھ پیدا کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ہیلوسینیشنز بھی ہوتی ہیں، وہ ایلیوژنز میں نے آپ کو ایک درس میں بتایا تھا، عربی زبان کی روح سے بھی اور ادھر سے فلاسفرز کے ہاں سے بھی ایک چیز ہے جس کو انہوں نے ریالٹی کہا، حقیقت، ٹھوس، وہ ہر آن میں حقیقت ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے جو اس کے مقابلے میں فلسفے میں دوسری چیز ایلیوژن کہلاتی ہے، کہ وہ نظر تو ایسی آئے جیسی وہ ہے لیکن در حقیقت وہ ویسی نہ ہو، فریب نگاہ ہو۔ وہ تو خیر اور چیز ہے کہ وہ کس چیز کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ اقبال نے ایک مصرعے میں ان دونوں کو واضح کیا ہے، ریالٹی اور ایلیوژن کو۔ اس نے کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں حقیقت ہے، نہیں میرے تخیل کی یہ خلاقی، یہ میری تھنکنگ کی کریشن نہیں ہے، میری فکر کی تخلیق نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے۔ تو ایک تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہی حقیقت ہوتی ہے، اور حقیقت وہ شے ہوتی ہے جو بدلتی نہیں ہے، معدوم نہیں ہوتی، ابدی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ویسی کی ویسی ہوتی ہے۔ اور یہ جو تخیل کی خلاقی ہوتی ہے، زمان زمان شکند آنچ می تراشد عقل، عقل کی پیدا کردہ تخلیق جو ہے وہ تو قدم قدم پہ بدلتی رہتی ہے۔ یہی کیفیت تصوف میں کشف اور الہام کی ہوتی ہے، وہ انسان کے اپنے ذہن کی تخلیق ہوتی ہے، خارجی علم یا خارجی حقیقت نہیں ہوتی، اپنے ذہن کی تخلیق ہوتی۔ مجھے پھر درمیان میں میل آنا پڑتا ہے، یہ تو میں خود اپنی واردات بیان کر رہا ہوں، ان مقامات سے میں خود گزرا ہوا ہوں، عملاً گزرا ہوا ہوں۔ ایک بات تھی جس سے یہ چیز مجھے بھی کھٹکی کہ یہ حقیقت نہیں ہے، انسانی خیال کی خلاقی ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی ایک ورد بتا دیا جاتا ہے، رات کو پڑھ کے سوئیے تو کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بھی اس وظیفے کا معلوم تھا، اس ورد کا معلوم تھا، کیا کرتے تھے۔ مختلف لوگوں کو جب آتے، خاص خاص لوگوں کو وہ بتائے جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے تھے خواب میں آتے ہیں، وہ اتنے راتیں پڑھو، اتنے دن پڑھو، یہ تصور ذہن میں قائم کرو۔ تو وہ دور وہ تھا جس دور میں میں بھی ان چیزوں کو حقیقت مانتا تھا کہ وہ آتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میری طبیعت فطرت کی کرم گستری تھی کہ بڑی نقاد واقع ہوئی تھی، ہر چیز کے اوپر مانتا تھا میں وہ تقریباً ان چیزوں کو اس دور میں ابر، لیکن کھڑا ہو کے سوچتا بھی تھا کبھی یہ جن کو یہ کچھ یہ ورد بتایا اور جنہوں نے دیکھا، میں نے ان میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ حضور کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے تم نے؟ تو کس قسم کی مشابہت تھی ان کی، شباہت کیسی تھی، حلیہ کیسا تھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک کا حلیہ دوسرے سے ملتا ہی نہیں تھا۔ میں عرض کروں گا، مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ تصور چھوڑا کیوں تھا؟ یہ چیزیں تھیں، یہ میں ان میں سے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں تو نہ کسی چیز کو یوں اختیار کرتا ہوں، نہ اسی طرح سے جھٹک کے چھوڑتا ہوں۔ اللہ بھیا نا کھڑا ہو گیا میں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر حضور ہی تشریف لاتے ہیں خواب میں تو وہ تو ہر ایک کے خواب میں وہی ہونے چاہیے۔
اپنے تو کنٹرول اپنے پہ رکھا کہ میں نے پھر نہیں کسی کو وظیفہ بتایا، لیکن یہ سوچتا رہا کہ یہ تو تخیل کی خلاقی ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے تخیل کی. کتنی دور سے عمر رفتہ کو آواز دینی پڑتی ہے، اور اس کی بعض جزیات ایسی ہیں جن کو میں بھولتا نہیں ہے. ایک گاؤں کی بوڑھیا مائی تھی، عزیزہ دی تھی. پنجابی سمجھنے والے اور جنہوں نے یہ بات دیکھی ہے وہ اس کی داد دیں گے. اس بوڑھیا نے جو بیان کی تھی، جو حقیقت اپنے الفاظ میں، اس کی تشبیہ پہ جائیے تو وہ بتا رہی تھی مجھے ایسے. میں نے کہا کہ مائی رنگ کیسا تھا حضور کا. غور کیجئے گا، جن کو یہ ذہن میں بات آتی ہو وہ اپریشیٹ کریں گے. کہنے لگی جس طرح نہ رسی ہوئی لسوڑی ہوں ہے نا، اس طرح نہ رنگ. اپنی زبان میں، اپنے مشاہدے میں وہ بھی کیا کہہ گئی. ہزار شاعریاں صدقے ہیں اس تشبیہ کے اوپر. میں نے کہا ہے اس کی داد وہ دے سکتا جس نے کبھی رسی ہوئی لسوڑی دیکھی ہوئے، تازہ ہوئے تیرے اوپر ہی ہوئے پیڑ دے اینی دے نال لگی ہوئے رسی ہوئی لسوڑی سی بچہ ایویں رنگ سیاہ. میں نے کہا یہ محبت ہے رسول کی جو اس کی زبان سے بول رہی ہے. یہ عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، حضور کے حسن مبارک کا، جو اس کے تخیل میں اس تشبیہ کے نام میں آیا ہے. کتنی خوبصورت تشبیہ. لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ اپنے تخیل کی ساری چیزیں، یہ کشف اور الہام عزیزان من یہ وہی نہیں ہے. وہی خارجی حقیقت ہوتی ہے، انسان کے اپنے تخیل کی خلاقی نہیں ہوتی. زماں زماں شکند آنچ میتا شدا کل بدلتا چلا جاتا ہے. خود اپنی پہ واردات اسی طریقے سے وہ جو کشف اور الہام کی چیزیں تھی بدلتی چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد عام طور پہ ہمارے ہاں تصوف میں بھی خواب کے متعلق کہا جاتا ہے، اور خواب جو ہیں ان کو تو 40واں حصہ نبوت کا قرار دیا جاتا ہے. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو مرضی کہہ لیجیے. جب آپ اپنے آپ کو نبی کہہ لیا تو پھر وحی کے متعلق بھی جو جی میں آئے کہتے چلے جائیے. خواب کی حقیقت ہی کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو کسی نے تحقیق ہی نہیں کی. جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کو جھڑک دیتے ہیں کیا کہ صاحب ملحد ہے، کافر ہیں. چلیے ملحد اور کافر کی کسی تحقیق کو بھی دیکھیے نا، کیونکہ تمہارے ہاں کا فریب نفس جو ہے اس کی تقلید ہو جاتی ہے اس سے. سائیکالوجسٹ نے تحقیق کس کی ہے؟ نہ بھی کی ہو. خواب کا معاملہ پھر آ گیا غالب. کیا باتیں کر جاتا یہ شخص. تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ. خیال کو عجیب شخص ہے یہ. اس کے دور میں ابھی یہ خوابوں کے متعلق اتنی نفسیاتی تحقیقات ہوئی نہیں تھی. اب ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک خیال ہوتا ہے جو خواب میں متشکل ہو کے آتا ہے، اگرچہ وہ نفس غیر شعوری میں دبا ہوا خیال ہوتا ہے. لیکن غور کیجیے یہ کیا کہا گیا. تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زنا تھا نہ سود تھا، کاک بھی نہیں تھی پہلے. خواب کی دنیا. اجازت دے تو ذرا نیچے ہو تو پھر تھوڑی سی شگفتگی کی بات بھی کر لوں. خواب میں دیکھا اس نے بکری ہے، خریدار آ گیا ہے، یہ 100 روپیہ مانگتا ہے، وہ 50 روپیہ دیتا ہے. سودا ہوتا چلا جا رہا ہے، 60-70 تک بات پہنچی تو اس کی آنکھ کھل گئی. آنکھ بند کر کے کہتا ہو تو 40 اٹھ بھائی. لیکن خواب میں دوبارہ آنکھ بند کرنے سے تو وہ خواب آتا ہی نہیں کبھی. لگ جاتا گاہک جڑا ہوتا.
تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ قرآن کہتا چلا جا رہا ہے کہ وہی ان چیزوں سے بالکل الگ حقیقت ہوتی ہے، وہ تخیل کی خلاقی نہیں ہوتی، وہ تصورات کی دنیا کے بنی ہوئی چیزیں حقیقتیں جو بن کے تمہیں الیون دکھائی دیتی ہیں وہ نہیں ہوتی، خوابوں کے معاملے وہ نہیں ہوتے، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ خواب میں، ایلین میں، ہیلوسینیشن میں، نگاہ کی فریب کاری میں جو کچھ نظر آتا ہے، جب وہ چیز نہیں رہتی تو دل اس کی تصدیق نہیں کرتا کہ وہ واقعی بات ٹھیک تھی، دل نہیں تصدیق کرتا، نگاہ کا فریب ہوتا ہے، فریب کھل جاتا ہے، دل خود اس کے متعلق کیا دیتا ہے کہ ہاں یہ چیز تو میری آنکھوں کا فریب تھا۔ ایویں پیمسا جی پیاسی جانتے ہیں آپ پنجابی، دل تصدیق نہیں اس کی کرتا، دل تصدیق کرتا ہے کہ وہ چیز نہ رہے، خواب نہ بھی رہے تو وہ حقیقت اسی طرح سے ہو، وہ تخیل نہ رہے تو پھر بھی وہ حقیقت اسی طرح سے ہو، پھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کہا کہ ہم نے اپنے عبد کی طرف اس مقام پہ پہنچ کے وحی کی، اور وحی کی کیفیت یہ تھی کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ دیکھا اس نے، اس کے دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ اگر یہ خواب تھا تو وہ خواب کی تصدیق تو دل نہیں کرتا، اگر وہ ایلین تھا تو ایلین کی تصدیق تو دل نہیں کرتا، دل تو حقیقت کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے دو لفظوں میں خواب کو ان تمام تخیلات، تصورات اور یہ تصوف کی دنیا، ان تمام دنیاؤں سے الگ کر دیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ نبی کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کی تصدیق کی ہے، تکذیب نہیں کی ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ قرآن میں ان باتوں سے سمجھ میں بات آتی ہے قرآن یہ باتیں کیوں کہہ گیا۔ آنکھ کھل گئی، دیکھا، حقیقت تھی، دل نے تصدیق کی تو کیا ہوا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والعالمین۔ سب سے پہلے یہ خود ایمان لایا اس بات کے اوپر کہ یہ واقعی خدا کی طرف سے عطا کردہ وحی ہے، رسول ایمان لایا۔ کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ کہنے کی ضرورت یہ تھی کہ وہ وحی کے بعد بھی یہ بات نہیں تھی کہ رسول نے کہا کہ پتہ نہیں میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ واقعہ ہے یا نہیں، وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ اس کے بعد بھی اس نے دیکھا، حقیقت ہے تو حقیقت ہی تھی، تو پھر اس کے اوپر ایمان لایا، نبی ایمان لایا اس چیز کے اوپر جو اسے وحی کی گئی تھی۔ کیا بات ہے صاحب! ایمان کے متعلق تو قرآن نے کہا ہے نا کہ مومن وہ ہیں کہ جب خدا کی آیات بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ اندھے بہرے بن کر اس کے اوپر نہیں جھک پڑتے۔ تو ایمان کا تقاضا تو عقل و فکر کی روح سے کسی چیز کو ماننے کا ہے نا، دل تصدیق کرے گا تو اس طرح سے مانے گا۔ رہے انسان وہی آئی رسول کے اوپر بھی ایمان ہے ہمارا کہ حضور کو اس کے اوپر ایمان ہوگا، لیکن وہ خدا نے جو طریق بتایا تھا ایمان لانے کا، نبی نے بھی وہ اختیار کیا اپنی وحی کے متعلق۔ آمن الرسول، ایمان لایا، یہ اس کا ثبوت ہوا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اس لیے ان مخاطبوں سے کہا کہ افا تمارونہ علی ما یرا، جس چیز کو، حقیقت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے قبول کیا ہے، اس کے متعلق تم اس سے جھگڑ رہے ہو۔ تم ٹھیک ہے، ایلین کے متعلق جھگڑو، ہیلوسینیشن کے متعلق جھگڑو، تغیر کی خلاقی کے متعلق جھگڑو، کشف و الہام کے متعلق جھگڑو، وہ چیزیں تو اس نے خود دیکھی ہیں، اس کا دل تصدیق کرتا ہے، اور تمہیں پھر ثبوت اس کا یہ ہے۔ عزیزان من، خواب کی باتوں کو آپ دلیل اور برہان کی روح سے کسی کو نہیں سمجھا سکتے کہ میں اڑتا چلا جا رہا تھا، اوپر چلا گیا اور درمیان میں دیکھا ایک پری آ گئی اولی،
اسے پوچھے گا کہ میاں کوئی دلیل دو اس کے لیے، وہ کہنے گا دلیل تو نہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ قرآن نبی جو کچھ پیش کرتا ہے اپنی وحی کو دلیل اور برہان کی روح سے پیش کرتا ہے، علم و بصیرت کی روح سے منواتا ہے۔ کہا اس میں تم اس سے جھگڑے ہو جس کے لیے وہ دلیل دے رہا ہے تم، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہاں صاحب حضرت صاحب نے دیکھیا سی اسی تکیا سی ہوئے ماننا مان نہیں مانتا جا کر لوں، وہ تو یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، جو میں کہتا ہوں دلیل کی بنا پہ کہتا ہوں، تم اس سے انکار کرتے ہو دلائل لاؤ۔ کشف و الہام اور خواب جو ہیں، تخیلات جو ہیں، ان کے لیے دلیل نہیں پیش کی جا سکتی۔ عجیب دنیا ہے یہ وحی کی، سرچشمہ وحی، کائنات سے ماورا علم وحی حاصل ہوتا ہے، اپنی فکر کا اس میں کوئی دخل نہیں، لیکن جو وحی ہے اس کو خالص فکری طریقے اوپر پیش کیا جاتا ہے، ہر قسم کی فکری دلائل کے اوپر پورا اترتا ہے، وہ کہ جس کا علم حاصل ہونا فکر کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ ہے وحی عزیزان من۔ کہاں سے اس کی مثال کو لے آئے گا؟ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ لاؤ، اس کی مثال لا ہی نہیں سکتا کوئی۔ الا ما جرا، اگلی بات اور 23 سال تک یہ وحی ملتی رہی حضور کو۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ خواب کی دنیا میں ایک خواب جو آپ کو آ جائے، لاکھ کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ خد و خال دوسری دفعہ آ جائیں آپ کے پاس، وہ تمام خواب کی جزیات دوبارہ ساری عمر کبھی نہیں آتی۔ محض کوئی چیزیں نمایاں جو تمہارے تخیل کے اندر زیادہ جنہوں نے گرفت کی ہو وہ تو کبھی دوبارہ آتی ہیں، تمام جزیات کے ساتھ دوبارہ نہیں آتی۔ خواب ایسا نہیں ہوتا، یہ جتنی تخیل کی خلاقیاں ہوتی ہیں، ایلینز ہوتے ہیں، وہ بھی دوبارہ اس طرح سے نہیں آتے۔ کہا کہ اس نے تو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ وہ چیز ہے کہ بار بار اس کو وہی ہوتی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ ہے وہ وحی جو اس کو ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر یہ ابھی ہم 12ویں آیت تک 13ویں تک ہی آئے ہیں، دو لفظوں کے اندر کیا کیا حقائق کی دنیا مستور چلی آ رہی ہے۔ وہ حقائق جن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے، ماورائے طبیعیات سے ہے، فلسفے سے، سائنس سے ماورا ہے سر چشمہ اس کا، ان حقائق کو جاہلیت عرب کی زبان میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ وہ علم جو ہے ما ينطق عن الهوى، رسول کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں ہے، اور فکر کے ہر تقاضے کو پورا کرتا چلا جاتا ہے جو کچھ وہ وحی دی گئی ہے۔ اب یہاں تک وہ وحی کے متعلق تو یہ کچھ کہا۔ اب ایک نبی جس کو وہ وحی ملتی ہے اور انسانی عقل، میں نے عرض کیا ہے کہ جو وحی کا متن ہے، جو کچھ وحی دی گئی انسانوں کو، اس پہ تو اسے تو دلیل و برہان کی روح سے ہی پیش کیا جاتا ہے، منوایا بھی اسی طرح سے جاتا ہے۔ یہ بات تو انسانوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ وحی کا سرچشمہ کیا ہے، وحی ایک انسان کو ملتی کیسے ہے، یہ ایک منفرد حقیقت ہے جو صرف نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی اور انسان اسے جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی اور انسان کو اس طرح سے خارج سے علم ملتا ہی نہیں۔ جسے وہ علم کہتا ہے وہ اس کے تحت شعور میں دبی ہوئی کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں، اس کے شعور کی، تخیل کی خلاقی ہوتی ہے، خواب کی دنیا کے شواہد کچھ ہوتے ہیں، یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ول پاور کی کنسنٹریشن سے، جن کو ہم کشف و الہام کہتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
یہ چیزیں انسان کی دنیا کے ساتھ ہوتی ہیں. انسان کی دنیا میں کوئی بھی وحی کا سلسلہ تو خیر ختم ہو گیا، لیکن اس کے اوپر ڈسکشن تو جاری رہے گی. فلسفہ بہت آگے بڑھتا چلا گا، لیکن یہ بات کسی کی گرفت میں نہیں آ سکتی کہ وہ سرچشمہ علم کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں انسانی فکر کی کوئی دخل نہ ہو، اور وہ اس قسم کے حقائق اس کو براہ راست ملتے ہوں، اور وہ حقیقتیں ہوں اس کے ذہن کی، اس کا تخیل نہ ہو. یہ وہ مقام ہے جہاں واقعی فلسفہ بھی گم ہے، عقل انسانی اس کا حل نہیں پیش کر سکتی. وہی کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے. وقت ہو گیا ہے اور اگلی آیت ہے عند سدرۃ المنتہا. ہمارے روایتی عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، وہ جو اوپر عرش مولا کے قریب اگا ہوا تھا. بارہ میں نے عرض کیا کہ میں ان عقائد پہ تنقید نہیں کر رہا، میرا مقصد تو قرآن کی حقیقت کو بیان کرنا ہے. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ وقت ہو گیا، اسے ہم اگلے درس میں اٹھا رکھتے ہیں. ربنا تقبل منا